اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے دست بدست گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، کیونکہ ویڈیو کے میں نے کچھ لوگوں کو پوچھا کہ آپ ویڈیو پورا کیوں نہیں دیکھتے؟ کہتے بھائی ہم آپ کی دعائیں سنتے ہیں اور اس کے بعد بند کر دیتے ہیں۔ یہ سچ اس نے بولا، میں نے اپریشیٹ کیا، اور میں نے کہا اس کے اندر جو بہت کچھ ہوتا ہے، جو آپ کی زندگی، آپ کے ایمان، آپ کی اخلاقیات کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو وہ چھوٹی بیٹی تھی، تو وہ بھتیجی، تو وہ خاموش ہو گئی۔ بہرحال میں آج اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ انتہائی توجہ طلب ہے۔ انتہائی توجہ طلب ہے۔ ایک چیز ہے جو ہم اپنے گھر میں دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ مارکیٹ سے نایاب ہو جائے تو ہم پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ چیز یہاں سے میسر نہیں ہے، ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ہماری ایڈکشن، ہمارا نشہ بن چکا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے چینی۔ اب چینی کس طرح بنتی ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ میں نے پہلے بینک میں جاب کی، اور وہاں پہ مجھے مختلف جگہوں پر مارکیٹنگ کے لیے جانا پڑتا تھا۔ تو یہ جو وزیر آباد سے احمدہ نگر کی طرف روڈ کی طرف جائیں تو وہاں بہت بڑے 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 گودام ہیں ہڈیوں کے۔ سیٹھ صاحب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں اتنی بدبو ہوتی ہے، اتنی بدبو اور مکھی ہوتی ہے، اور عجیب و غریب حشرات الارض ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اور ان کی گاڑیوں میں، ان کے بستر میں بدبو ہوتی ہے۔ ان کے پاس پتہ نہیں ہم کیسے بیٹھا کرتے تھے، اور وہ بڑے کمفرٹیبل رہتے تھے۔ ان کو کسی چیز سے، وہ کس چیز کی انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے؟ ان کا ایک ایجنٹ، ان کا ورکر، وہ فیکٹری کے باہر دھوپ ہے جیسے بھی ہے وہ کھڑا رہتا، وہ دیکھتا ہے کہ جو ایک ٹرک آ رہا ہے وہ میں اپنی فیکٹری میں لے کر آؤں، اور سیٹ اس کو انعام دیتا تھا۔ اور ٹرک کس چیز کا ہوتا تھا؟ وہ ٹرک ہڈیوں کا ہوتا تھا، مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں ہوتی تھیں۔ اور وہ ہڈیاں کس جانور کی ہوتی تھیں؟ اس چیز سے کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ سیٹ کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں، اسے صرف ہڈی چاہیے، چاہے وہ گائے کی ہو، چاہے وہ بکرے کی ہو، چاہے وہ بھینس کی ہو، چاہے خنزیر کی ہو۔ آگے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی، چاہے کوئی نشئی کسی پرانی قبر کی ہڈیاں نکال کے وہ وہاں پہ لے آئے، سیٹ کو کوئی دلچسپی نہیں، اسے ہڈی چاہیے۔ انسانی مردے کی ہڈیاں تک وہاں بکتی ہیں، اور ان ہڈیوں کا چورن بنا، ان کا پیسٹ انتہائی باریک پاؤڈر کی طرح بنا دیا جاتا ہے، اور اس سے جیلاٹائن بنتی ہے۔ اور وہاں پہ آپ جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں، جاپانی، کورین یا وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے وہ پاؤڈر جو ہے وہ وہاں سے وصول کرتے ہیں، اور اس کو پھر اپنے ممالک میں لے جاتے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں بھی اس کی شدید قلت ہے، پاکستان میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ چینی بننے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ ایک خود امیجن کریں، آپ اپنے اندر خود ایک اسیسمنٹ پیدا کریں کہ چینی، گڑ جو ہے اس سے چینی بنتی ہے۔ گڑ جو ہے آج کل میں نے قیمت پتہ کی ہے تو 190 سے 200 روپے کلو ہے، اور چینی کی قیمت 105 سے 120 روپے کلو تک مل رہی ہے۔ اب بتائیں، ذرا خود سوچیں کہ 190 روپے یا 200 روپے کلو گڑ لے کر اس کے آگے کتنے پروسیس ہیں، کتنی الیکٹریسٹی استعمال ہو رہی ہے، کتنے لیبر استعمال ہو رہی ہے، کتنا پروفٹ استعمال ہو رہا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ مٹی جو ہے وہ چینی 110 روپے یا 105 روپے یا 120 روپے کی سیل ہو؟ مجھے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر صحیح طریقے سے چینی بنی ہے تو وہ 190 سے بڑھ کر 250, 300, 400 تک بکنی چاہیے اگر صحیح طریقے سے تیار ہو۔ لیکن اس میں نے تو صرف ایک غلیظ چیز کا نام لیا ہے کہ ہڈیوں کا چورن مکس کر کے ملایا جاتا ہے، باقی جو غلیظ چیزیں ہیں
میری زبان ہی زیب نہیں دیتی کہ جانوروں کا ویسٹیج. چلے ایک چیز بتا دیتا، پیشاب جانوروں کا وہ بھی کلیکٹ کر کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں بڑے برشوق اور رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں. یہ ٹافی ہے، یہ پرزرو فوڈ ہے، یہ جو جوسز ملتے ہیں، یہ جو بوتلیں میں ملتی ہیں، یہ وہ باہر دھوپ میں کتنا عرصہ پڑی رہتی ہیں لیکن وہ خراب نہیں ہوتی. کیا اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں. لیکن وہ جیلاٹائن کی وجہ سے وہ چیزیں جم جاتی ہیں، یعنی ٹافی جم جاتی ہے، مضبوط رہتی ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں. پرانے زمانے میں جو ٹافیاں ملتی تھیں، آج سے 30-35 سال پہلے ہم کھاتے تھے، کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا. آج جو بچے ٹافیاں کھاتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں، اس میں یہ جیلاٹائن مکس ہوتا ہے کیونکہ یہ اکٹھا رکھتا ہے، کلاٹ بنا دیتا ہے، اور جب بچے یہ کھاتے ہیں تو بہت خطرناک بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ عالمی سازش ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ چینی سے بنی ہوئی چیزیں کھائیں اور بیمار ہوں اور مریں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کئی بیماریاں جن کا نام بھی کبھی نہیں سنا تھا، وہ آج کل عام ہو چکی ہیں. اور چلتے چلتے میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جب ہم وزیر آباد ہوتے تھے تو اپنی زمینیں، اپنا بھینس وغیرہ کا سلسلہ تھا، تو وہاں سے ہمارا گوالا دودھ لے کر آتا اور دوڑتا ہوا آتا اور کہتا اس کو فوراً گرم کر لیں کہیں خراب نہ ہو جائے. 5 منٹ پہلے دودھ دھویا اور آ کے ہمیں کہا کہ جی فوراً گرم کر لیں، تو ہم گرم کر لیتے تھے اور ٹھیک رہتے. جبکہ یہاں لاہور کی سڑکوں میں نے دیکھا 45 ٹیمپریچر کے اوپر میں ٹرالا اور مختلف ڈرم بنائے ہوتے ہیں، اس میں دودھ ہوتا ہے اتنی ہائی ٹیمپریچر میں. اس میں کیا ہے، ایک انجیکشن انسرٹ کر دیتے ہیں، بلکہ ایک نہیں کئی کرتے ہوں گے. کون سا انجیکشن ہوتا ہے؟ جب کوئی مردے کی ڈیڈ باڈی کو پرزرو کرنا ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی خراب نہ ہو، اس کو ڈیڈ ہاؤس میں رکھنا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس ڈیڈ باڈی کو وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں جسم کے مختلف حصوں میں، تو ڈیڈ باڈی خراب نہیں ہوتی، کافی عرصہ خراب نہیں ہوتی. تو وہ انجیکشن آپ کو دودھ میں ملتا ہے، اور وہ دودھ آپ اور وہ سستا ملتا ہے، اور ہم لوگ وہ دودھ استعمال کرتے ہیں. میں نے جب مجھے وزیر آباد میں اس بات کا پتہ چلا کہ میں اس دودھ میں چینی جو استعمال ہوتی ہے اس میں یہ زہر استعمال ہوتا ہے، تو میں نے واللہ مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں قسم اٹھا کہہ رہا ہوں کہ میں نے چینی چھوڑ دی. اب میرا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا، بغیر چینی کے میں یہ اپنا چائے پیتا ہوں یا کوئی بھی میٹھی چیز. وہ حلوہ ہو تو گڑ کا بنوا لیا، چاول ہے تو گڑ کے بنوا لیے، وہ کھیر بنوانی ہے تو گڑ کی بنوا لیتا ہوں، اور کمفرٹیبل رہتا ہوں. اور دیکھ لیں میں نے کتنی بیماریوں کا سامنا کیا ہے. آج بچے جو ہیں بلا کسی وجہ کے اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، جسم پہ پھنسیاں نکل آتی ہیں، ایسی بیماریاں جن کا علاج ہی نظر نہیں آتا. ایک دفعہ ٹی وی پہ ایڈ بہت چلا کرتی تھی، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ جیلاٹائن سے پاک جیلی، اس پہ پھر حکومت نے پابندی لگا دی تھی. تو میں سیٹھ جس کے پاس ہمیں جانا ہوتا تھا ڈپازٹ کے سلسلے، بزنس کے سلسلے میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جیلاٹائن کے بغیر جیلی بن سکتی ہے؟ تو وہ کسی اور رنگ میں تھا، وہ بتانا ضروری نہیں ہے. اس نے زوردار کہکا لگایا اور کہا مجھے کوئی دنیا کا بندہ جیلاٹائن کے بغیر جیلی بنا کر تو دکھائے. یعنی کہ ہڈیوں کا چورن اور کچھ اور غلاظت شامل کر کے جیلی نہیں بن سکتی. ہم گھر کے اندر بڑے شوق سے جیلی بناتے ہیں اور مہمانوں کو سرو کرتے ہیں، اور ساری جو غذائیت کھائی ہوتی ہے وہ غذائیت بیماری میں بدل جاتی ہے. تو خدا را میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ خالص گڑ کہیں سے ملے تو گزارا کر لیں، چینی کو چھوڑ دیں. چینی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چینی کا سراسر نقصان ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے چینی چھوڑ دی، مجھے کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا. اب چینی مجھے اچھی نہیں لگتی. ہاں، ایک دفعہ ایک ولیمے پہ ہم گئے تو میرے ساتھ میرے ایک عزیز بیٹھے تھے، انہوں نے جیب سے ایک
پڑیاں نکالی، اس میں سے ایک چھوٹا سا سائز گڑ کا اپنے منہ میں ڈالا، ایک مجھے ڈالا، میرے منہ میں ڈالا، تو اس نے کہا اس کو آرام آرام سے چوستے جائیں، آپ کا کھانا دیکھیں کس طریقے سے ہضم ہوگا، کوئی بد ہضمی نہیں ہوگی، کوئی سینے میں جلن نہیں ہوگی۔ اور واقعی میں آج تک استعمال کرتا ہوں اور مجھے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ میں آخر میں آپ لوگوں سے دست گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچا لیں۔ انہیں یہ جو ٹافیاں دیتے ہیں آپ ان کو، اور وہ کیا ہوتا ہے ملک پیک دیتے ہیں، اور وہ جو ڈبہ پیک جوس دیتے ہیں، یہ سب چیزوں سے گریز کر لیں۔ میں نے امریکہ اور یورپ میں بھی دیکھا کہ وہاں چینی، ہمارے ہاں تو چینی دانے دار موٹی چینی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ چینی بالکل پاؤڈر کی طرح ہوتی ہے۔ سو میں سمجھنے سے قاصر ہوں، کیا وہاں بھی یہی کام ہوتا ہے؟ مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، اور مجھے توقع بھی نہیں کہ وہ ایسا کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال پاکستان میں تو کنفرم ہے، میں نے ہر جگہ سے کنفرم کر لیا ہے۔ آپ لوگ بھی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہڈیوں کے چورن کا کیا بنتا ہے۔ اور ہاں، اضافی بات بتا دوں جو اس کے متعلقہ تو نہیں ہے، لیکن آج موقع ملا تو بتا دوں کہ یہ بھینسوں کے اور گدھوں کے اور کیا کہتے ہیں گائے، ان کے جو سینگ ہوتے ہیں یہ بھی بڑی قیمت میں بکتے ہیں۔ ان کے کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ کورین بیٹھا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کے وہ بنا دیں، وہ ایکس رے فلم بنا دیں، لیکن ایکس رے فلم کے ساتھ ساتھ میں نے خفیہ طریقے سے پتہ کیا کہ یہ کیپسول بھی بنتے ہیں۔ اب اس چیز کے اگر کیپسول بنیں گے، بھینس کی سینگ کے ساتھ کیپسول بنیں گے تو ہمارے معدے میں جائیں گے، تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ سراسر نقصان ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آرٹیفیشل چیزوں سے بچیں۔ اپنی ماں، بہن، بیوی جو اپنے صاف ستھرے ہاتھوں کے ساتھ کھانا بناتی ہے، جیسا بھی بناتی ہے، سادگی کی طرف لوٹ آئیں اور گھر کا کھانا کھائیں، اور چینی سے تو بالکل بچ جائیں۔ چینی سراسر بیماریوں کا گڑھ ہے۔ آپ ایک 1.5 لیٹر پیپسی کی بوتل لے لیں اور اس کو چولہے پہ رکھ دیں کسی برتن پہ، تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے گا کہ وہ کالا سیاہ سا بن جائے گا کچھ، تو اس کو دیکھیے گا تو پتہ چلے گا یہ تو ساری چینی ہے۔ تو یہ بیماریاں ہر طرف اس وجہ سے پھیل رہی ہیں، جس کا مین کاز یہ چینی ہے۔ تو خدا را اس چینی سے بچ جائیے، بچا لیجئے اپنے آپ کو بھی اور اپنی آنے والی نسل کو بھی بچا لیجئے۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔